السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے فائنل کال تھی، اس کے بعد جو ہے ایک اور آخری کارڈ تھا اور فائنل کارڈ اب سامنے آ گیا ہے۔ تو پاکستان جو ایک بہت طویل عرصے سے ایک زیرو سم پولیٹیکل ٹسل کے اندر ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اس کے اندر جو ہے انوالو ایمبرائلڈ ہے پاکستان کی عوام، پاکستان کی تاجر برادری، ہماری بزنس کمیونٹی، ہمارا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ کب تک آخر جو ہے پاکستان کو ہمیشہ سے ہی یہ جو دھرنے، احتجاج، جلوس جو ہے ان کے تھرو جو ہے وہ گزر کے آگے جانا پڑے گا۔ ہم ایک نارمل کنٹری کب بنیں گے، ایک ایسا ملک جہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ کی جا سکے، جہاں پر جو ہے آپ نئے نئے جو ہے اکنامک پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ جو ہے لانچ کر سکیں۔ پاکستان کے اندر اگر یہ تمام سچویشن جو کیوٹک سچویشن ہے، ایسے زیرو سم سین اگر چلتے رہے تو دنیا کے انویسٹر کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو 24 نومبر اس کے بعد ہونے والے جو ایونٹس انفولڈ ہوئے، 190 ارب کا روزانہ کا نقصان معیشت کا ہو رہا تھا۔ اب جیسے سول نافرمانی کی بھی ایک کال دی گئی ہے، معیشت اور ریاست پاکستان اس پہ کہاں کھڑی ہے، کیا نقصان ہوگا، ہماری تاجر کمیونٹی کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے، اور آگے کا لایا عمل باعثت قوم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ کا جو ہے جو سیاسی بحران ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوگا، اقتصادیات کو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد اجمل بلوچ صاحب، آپ صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے، اور اس کے علاوہ آپ 1.25 کروڑ پاکستان کے تاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی، چونکہ آپ پاکستان کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ تاجر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تقریباً آل پاکستان ہی، اس کے باوجود آپ آپارا کی مارکیٹ کا جو الیکشن ہے، ٹریڈرز کا الیکشن، وہ کیوں لڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں آپارا مارکیٹ کا شروع سے تاجر ہوں، 1978 سے، تو یہ میرا بیس کیمپ ہے۔ میں اس میں 13-14 الیکشن الحمدللہ لڑ چکا ہوں۔ وہ اس لیے لڑتا ہوں کہ آپ جب مارکیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، اپنے کیمپ میں مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس شہر کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ آپ جب مارکیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں تو پھر اسلام آباد، یعنی میں اسلام آباد سے ہوں، تو اسلام آباد کی جو تاجر برادری ہے وہ بھی اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتی ہے۔ الحمدللہ وہ بھی میں پچھلے 26 سال سے اسلام آباد کا نمائندہ اس لیے ہوں کہ میں اپنی مارکیٹ سے الیکشن جیتتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی تاجر نمائندے کے لیے اگر اس نے اوپر آنا ہے، اگر اس نے آگے جانا ہے، تو پھر اپنا جو بیس کیمپ ہے اس کے اندر اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، میں جہاں بیٹھا ہوں میرا دفتر ہے، ادھر اگر میرے تاجر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر میں آگے بات کر سکوں گا، پھر میں اس شہر کی بات کر سکوں گا، پھر شہر سے پاکستان کی صدارت کے لیے ضرورت نہیں ہے، اسلام آباد کی صدارت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہوں یا جنرل سیکرٹری ہوں۔ پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ 10 سال کسی بھی شہر کے صدر رہے ہوں تو آپ اس کے لیے امیدوار ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بھی میں 2014 سے۔ اچھا، آپ کی چونکہ جو ہے تاجر کمیونٹی کے کنسرنس آپ کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہیں، بڑے ایکٹیو آپ ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی، اس حوالے سے ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا 24 نومبر کے بعد پاکستان کے اندر ایک بڑی کیوٹک پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 190 ارب کا ایک فگر بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر معیشت کا نقصان ہو رہا تھا۔ ایسی جو کالز ہوتی جس میں اب تو باقاعدہ جو ہے ایک خوف کی علامت بن چکی ہیں ایسی کالز، تاجر برادری اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، میں چونکہ سارے تاجروں کا نمائندہ ہوں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے تاجر ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا تاجر موجود ہے۔ میری گزارش یہ ہے، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کا سیاسی حل نہیں نکالیں گے تب تک اس طرح کی ایشوز بنے رہیں گے اور ہمارا نقصان ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، کبھی تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، کبھی نون لیگ کے لوگ آتے ہیں۔ اب مولانا نے بھی کہہ دیا ہے کہ شاید وہ بھی آ جائیں۔ مولانا صاحب بھی پہلے آ چکے ہیں۔ دیکھیں، بلاول صاحب کراچی سے چلے تھے، بہت بڑے ریلی لے کر، اور وہ ڈی چوک میں آئے تھے۔ اسی طرح مریم نواز بھی وہ آئی تھیں یہاں اسلام آباد میں F9 پارک میں مہنگائی مارچ لے کر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک بڑا مارچ لے کر بلوچستان سے چلے تھے اور یہاں آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ہائیڈ پارک ٹائپ جگہ ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے احتجاج کہاں کرنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار یہ کہہ چکا ہوں، دنیا میں اسی طرح ہے۔ برطانیہ میں آپ جائیں تو وہیں پہ انہوں نے احتجاج کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔
ہمارے پاس یہ جو ڈی چوک ہے نا، یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری اس کو ہم پریڈ گراؤنڈ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے ہماری 23 مارچ کی پریڈ ہوتی تھی یہاں پہ. تو بڑی اچھی جگہ ہے. لوہے کا گیٹ ہو آگے اسمبلی کے بہت بڑا سا، اور ادھر میڈیا بھی سائڈوں پہ ہو. یہاں پہ اس کو ہائٹ پائر کا درجہ دے دیں اور لوگ آئیں یہاں احتجاج کر کے. بھائی احتجاج دیکھیں میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، سب کا رائٹ ہے. آئین کے اندر اجازت ہے. ہاں کسی کو توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں ہے، کسی کو ملک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تو ساری جماعتیں جس کا دل ہو، دیکھیں یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں کل یہ باہر بھی ہوتے ہیں، یہ باہر ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے لے کر آنا ہے. تو اس کا سیاسی حل نکالیں. سیاسی حل کی جیسے آپ نے بات کہی اور یہ بھی آپ نے بڑا کمپریہنسولی ایکسپلین کیا کہ احتجاج تو ایک جمہوری حق ہے، آئین پاکستان احتجاج کی اجازت دیتا ہے. مگر اب جیسے ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا کہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہمارے جنازے پڑے جائیں گے اس کے بعد، اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے وہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں. ایک ہم گولی اور بندوق کے ساتھ جو ہے وہ آپ جواب دیں گے حکومت کو اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں. اس قسم کا جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مسلح گروپس بھی آ رہے ہیں، اسلحہ بھی ساتھ میں موجود ہے اور وہ کیپٹل کی جانب آ رہے ہیں، یہ والا جو ٹرینڈ ہے بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اس وقت. آپ کیسے دیکھتے دنیا کی کوئی بھی حکومت یہ جو ہے الاؤ کر سکتی ہے؟ دیکھیں میری گزارش پھر سے وہی ہوگی کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب اسلحہ لے کے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. یہ کفن چیزیں یہ ساری حکومتیں جو سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں. کبھی کوئی کسی حالت میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر کے آ رہا ہوتا ہے. مہذب احتجاج ہونا چاہیے. ہم نے پورے ملک میں احتجاج کیا، شٹر ڈاؤن کیا، ہم نے مہذب احتجاج کیا. دنیا کی تاریخ میں ایسا مہذب احتجاج نہیں ہو جو ہم نے کیا. کوئی کہیں ایک اینٹ نہیں ٹوٹی، کوئی کسی کو پتھر نہیں لگا، اور ہمارا احتجاج پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ 1.25 کروڑ تاجر اس وقت احتجاج میں ہیں ملک میں. الحمدللہ مسئلہ حل ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست دانوں کو بھی اتنا اچھا پرامن احتجاج کرنا چاہیے کہ اس کی بھی مثالیں قائم ہوں دنیا میں. جو بھی جماعت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت آ رہی ہے یا دوسری آ رہی ہے فلانی آ رہی ہے. میں چونکہ غیر سیاسی آدمی ہوں، تاجروں کا نمائندہ ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی حل نکال لیں گے نا، دیکھیں سیاسی استحکام لانا بڑا ضروری ہے اس ملک کے لیے. یہ جو ہم 2.5-3 سالوں سے ایز اے کاروباری اتنے نقصان میں گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یعنی اس وقت 70% خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے ملک میں. 30% میں کون اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے؟ لاکھوں روپے کے کرائے ہیں لوگوں کے، ان کے بجلی کے بلز ہیں لاکھوں روپے میں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اور گھر کے اخراجات ہیں، گاڑیوں کا پیٹرول. یہ 30% میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاستدانوں سے میری گزارش ہے، ایز اے تاجر نمائندہ تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں. اچھا چھوٹا تاجر، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ دیہڑی دار بھی ہوتا ہے. اس نے ایک دن کے اندر ہی جو ہے اپنا شٹر اٹھانا ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی اس کی انکم ہوتی ہے، اس کے بیوی بچوں کا گزارا، اس کی فیملی کا اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے سفر کرتا ہے جب اس قسم کی جو کالز دی جاتی ہیں کہ اب جو ہے ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، ہم ملک بند کر کے دکھائیں گے، تو ایک جو چھوٹا تاجر ہے وہ کیسے سفر کرتا ہے؟ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے یہ 4 دن بند رہا شہر، لوگ محصور ہو کے رہ گئے اسلام آباد کے. پورے ملک کی جو ترسیل تھی سامان کی وہ 4 دن رک گئی تھی. ایک دن بھی رک جائے نا، یہ سبزیاں، کچھ چیزیں، فروٹ، یہ سارے راستے میں خراب ہو جاتے ہیں. ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں انہوں نے پہنچنا ہے، اس کے بعد انہوں نے آگے پیچھے چلے جانا ہے. پورے ایریاز میں، پورے اس ریجن میں جاتا ہے. یہ ہماری جو منڈی ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی سبزی منڈی ہے. تو سارا فروٹ اور سبزیاں ادھر ادھر سے پورے ملک سے آ رہی ہوتی ہیں. وہ 4 دن رکی رہی ہیں. دودھ کی سپلائی بند تھی اسلام آباد میں، ہر طرح کی سپلائی اسلام آباد میں رک چکی تھی. آپ نے دیکھا ایمبولینسوں میں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. حکومت اگر کوئی ایسا کام کرتی بھی ہے تو کم از کم یہ جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کے لیے راستہ رکھنا چاہیے. 4 دن ابھی تو وہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ہم نے 4 دن شہر کو بند رکھا. ان کو چاہیے تھا کہ کوئی سائڈ سے ایسا راستہ رکھتے کہ سبزی کی گاڑی آ رہی ہے، فروٹ کی گاڑی آ رہی ہے، دودھ کی گاڑی آ رہی ہے. ان کا سٹینس اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ سختی نہ کریں تو آپ لوگوں کی اپنی جان مال اور آپ کی املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر ایک وائلنٹ قسم کا انرولی موب آ رہا ہے اور جرغال کرنے کے لیے آ رہا ہے اور جرغمال بنانے کے لیے کیپٹل کو آ رہا ہے، تو ان کا یہ سٹینس یہ ہے کہ ہم نے پھر ہمارے اوپر ہی اینڈ پہ بات آئے گی کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کیا.
دیکھیں ہوا کیا, 4 دن بند رکھا, چوتھے دن وہ آ گئے. جن کے لیے بند رکھا تھا تو وہ تو آ گئے, تب کدھر گئی حکومت کی ریٹ, کدھر گئی, وہ کنٹینر کدھر گئے جو لگائے تھے وہ راستے سے ہٹ گئے. وہ جدھر تک انہوں نے آنا تھا, یہ پورا ایریا جو تھا ہمارا شیلوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو نزدیک ترین لوگ رہتے ہیں اپارا تک اس کی جو سمیل تھی وہ آ رہی تھی. تو لوگوں کو رہنا مشکل, چھوٹے بچوں کے لیے اتنی مشکلات ہو جاتی ہیں. گزارش میں سیاست دانوں سے بھی کروں گا, حکومت سے بھی کروں گا کہ مل بیٹھ کر سیاسی استحکام لائیں. جب تک آپ یہ نہیں لائیں گے اس طرح کے ہوتے رہیں گے. دیکھیں کل یہ بار ہوں گے, یہ ایسے کریں گے. اچھا, ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے, فائنل کارڈ جو ہے ایک سامنے آ گیا ہے کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک شاید پاکستان میں چلے. اگر لوگوں نے رسپونڈ کیا اس کے اوپر تو خاص طور پر جو اپیل کی جا رہی ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کی جا رہی ہے کہ آپ ترسیلات زر پاکستان میں بھیجنا بند کر دیں, اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے سے آپ نے اگر رقم بھیجنی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ شہریوں کو ترغیب دی جائے گی کہ آپ ٹیکسز پے نہ کریں, آپ چلان وغیرہ پے نہ کریں. اگر ایسا جو ہے ایک میسو پبلک رسپانس اگر آ گیا سول نافرمانی کے اوپر اور باہر سے بھی ہماری ترسیلات زر بند ہو جاتی ہیں تو پاکستانی معیشت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ظاہر ہے ملک مشکل میں چلا جائے گا. ایسی چیزیں ہوں گی تو ہمارا ہی نقصان ہوگا, ملک کا ہی نقصان ہوگا. اس پہ میں التجا کروں گا سیاسی جماعت سے کہ وہ مہربانی کریں, اس پہ نظر ثانی کریں. یہ ضروری ہے, احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہوگی نا یہ چیزیں ہوتی تنگ آمد بجنگ آمد ہے. جب آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. کوئی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. میری گزارش ہے کہ اس کا سیاسی حل نکالیں, وہ بھی اس طرف نہ جائیں تاکہ ملک کا نقصان نہ. مگر دیکھیں احتجاج تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک علامتی طور پر اپنا جو ہے رجسٹر کرا دیا اپنے کنسرنز, اور آپ کی جو بھی گریونسز ہیں وہ آپ نے جو ہے اسٹیٹ کو رجسٹر کرانی ہوتی ہیں. اپنی ہی معیشت کے اوپر جو ہے وہ کون حملہ آور ہوتا ہے کہ اپنی ملک کے اپنی ریاست کو نقصان پہنچائیں دا لانگ رن. نہیں ہے یہ چیز, دیکھیں یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ اسٹیٹ بھی لوگوں کی بات سنے, مسائل کا حل نکالے. دیکھیں جمہوری ملک میں جب آپ حل نہیں نکالیں گے نا تو پھر ایشوز بنیں گے. جمہوری ملک کا کام ہی یہی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے, اسمبلی کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. مودی کو کہہ رہے ہوتے ہیں چائے بیچنے والے چپ کر کے بیٹھو ہماری بات سنو, تو بیٹھا ہوتا ہے بات سن رہا ہوتا ہے. مسائل کا حل اگر وہ نکالتے ہیں تو پھر ان کے ایشوز نہیں بنتے. اس کی اسمبلی کے باہر لوگ احتجاج نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بھی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان جو اندر بیٹھے ہوں, جو بھی بیٹھے ہوں, ان کو باہر والوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ہم بھی, ہمارے بھی اپوزیشن ہوتی ہے, تاجروں میں بھی ہوتی ہیں, ہر مارکیٹ میں ہوتی ہیں, ہر ضلع میں ہوتی ہیں, ہر تحصیل میں ہوتی ہیں. ملک ہم ان کی بات سنتے ہیں. جب ہمارے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ اس طرح, ہم ان کو اعتماد. اچھا آپ لوگ چونکہ دیکھیں ایک میز کے اوپر بیٹھ کے اپنے معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک سیاسی قوت میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, وہ صرف اور صرف سڑکوں کے اوپر آ کر جو ہے صرف پریشر ٹیکٹکس کے طور پر جو ہے اپنے زیادہ سے زیادہ چیزیں سگنیفیکنٹ گینز لینے کے لیے, پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے پہ یقین رکھتی ہو, ایسے میں کیسے یہ والے جو معاملات سلجھ سکتے ہیں, سیاسی حل کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایشوز آتے ہیں نا. اب دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں, لیکن میں بھی نظر رکھتا ہوں. ہاں جی. جب آپ کسی کا حق چھینیں گے تو وہ آپ سے لڑے گا. یہ ایک بلی کو بھی آپ کمرے میں بند کر کے نا اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے منہ پہ وہ حملہ کرے گی. تو یہ ایک ایسا مطلب قدرتی امر ہے کہ جس کی آپ بات نہیں سنیں گے تو وہ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے گا, وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. آپ اس کو منانے کی کوشش کریں. آپ اچھے تبھی ہیں کہ آپ اس کو منا لیں, اس کو اس طرف نہ جانے دیں. کچھ اس کی سنیں, کچھ اپنی سنائیں. ملک کو چلانے کے مذاکرات, اور اس میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے. اچھا ایک اور آپ کی بڑی قیمتی رائے چاہیے ایک اور معاملے کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر, خاص طور پر ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل اسپیس ہے اس کے اوپر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اچھا ایک لوکل پروڈکٹس ہیں اور اسی کے اندر جو آپ کی بہت بڑی ایک آپ کا لوکل امپلائمنٹ سیکٹر اس کے ساتھ انگیجڈ ہے, تو لوکل مصنوعات کا ہی بائیک آؤٹ کر کے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا کہ حل جب تک نکالیں گے نہیں تو اس طرح کے ایشوز آئیں گے. لیکن سوچنا, میں وہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیزیں نہ لائیں جائیں. ادھر بھی ہمارے لوگ ہی کام کر رہے ہوں گے, ملکی لوگ ہی کام کر رہے ہوں گے, جن کے گھر چل رہے ہوں گے, جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں.
تو اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں, اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ہم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے ہیں, ان 2.5-3 سالوں میں انتہا کے کمزور ہو چکے ہیں. اتنے ہم کرونا میں کمزور نہیں ہوتے جتنا ابھی ہیں. سخت ہی نہیں ہے لوگوں میں خریداری کی. تو اس طرح کی چیزیں ملک کو اور دلدل کی طرف لے جائیں گی. ابھی بھی دیکھیں حل نکالنا ہوگا. ڈنڈے سے یا سوٹی سے یا بندوق سے آپ کسی کو دبا نہیں سکتے. دنیا ترقی کر گئی ہے, دنیا بندوق رکھی جانی چاہیے. اب تو ایٹم بم کی دنیا ہے, کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. کوئی بندوقیں لے کے آئے یا بندوقیں آگے سے دکھائے, بیٹھ کے حل نکالیں. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, ٹیبل پہ جو حل نکلتا ہے نہ وہ عدالت میں نکلتا ہے, نہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ اینڈ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کا سلوشن نکلا. اچھا ایک اور آپ کی کوئک ٹیک چاہیے اس کے اوپر. ڈالر بڑے عرصے سے مستحکم ہے اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 277 کے اوپر جو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے. اب تو لائک پاکستانی روپیہ جو ہے اٹس پرفارمنگ گڈ اور اسٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بہت عرصے سے بڑی اچھی پرفارمنس بھی دے رہی ہے. میکرو اکنامک پکچر ہماری اسٹیبل ہے. تبھی تو ابھی جو IMF کا ایک سرپرائز وزٹ پاکستان میں ہوا, وہ جو ریویو کے لیے آئے تھے, تو وہ پاکستان کی کارکردگی سے کہ وہ مطمئن ہیں. ہمیں ابھی بہت سارے جو ہے گیپس وہ ٹیپ کرنے ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے آپ لوگوں کی جو پریکٹیکل آپ کا جو ایوری ڈے بزنس ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا ہے؟ کوئی گراس روٹ کے اوپر ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کی جو اپنا ڈالر کا ہے نا, ڈالر کوئی اتنا نیچے نہیں آیا ہے. دیکھیں 300 تک گیا تھا, اسٹیبلٹی تو آئی ہے, لیکن کھڑا ہے ایک جگہ پہ. ملک کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں وہ منافع بخش نہیں ہیں. عوام کمزور ہو چکی ہے, پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, خریداری نہیں کر سکتے ہیں. معاشی حالات اس وجہ سے, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اگر آپ, میں ایز اے دکاندار بات کروں کہ اگر میں کوئی چیز لاتا تھا نا 1 لاکھ روپے کی, اب وہ چیز 3 لاکھ روپے کی ہے. انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے اس ڈالر کے اوپر جانے سے, چونکہ 160 سے اوپر گیا تھا نا, جب یہ اوپر گیا تو انویسٹمنٹ بڑھ گئی. گو کہ ابھی ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, اس میں لگ رہا ہے کہ بہتری آئے گی, لیکن اس سے دکاندار میں سکت نہیں رہی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ میں اضافہ کرے. اس کے پاس سامان نہیں ہے. اسی طرح ہماری صنعت جو ہے وہ بند پڑی ہے, وہ صنعت مشکلات کا شکار ہے. صنعت کار جو ہے, بجلی مہنگی ہے, را مٹیریل نہیں ہے, اسی طرح اس کو مشکلات ہیں, زمیندار کو مشکلات ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری نگران حکومت تھی اس نے گندم باہر سے منگوا لی اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ اپنا جو ہمارا زمیندار تھا وہ مشکل میں چلا گیا. حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں. دیکھیں ابھی بھی گندم لوگوں کے گھروں میں پڑی ہے. میں بھی ایک زمیندار کا بیٹا ہوں, وہاں میں نے بھی دیکھا ہماری جو گندم تھی وہ جب ہمیں لگا کہ یہ خراب ہو رہی ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہے, ظاہر ہے اس کے لیے رکھنے کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے, وہ نہیں رکھ سکے تو ہم نے اس کو بھیج دیا. اچھا ویسے اگر ایک اور آپ کے سامنے فگر رکھوں تو SIFC کی پرفارمنس کی وجہ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری رائس ایکسپورٹس جو ہیں ان میں $4 بلین کا اضافہ نظر آیا ہے اس فسکل ایئر کے اندر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ایگری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ان میں جو ہے خاطر خواہ اضافہ بھی ہو رہا ہے, ہم ان کو امپروو کرنے کی جانب بھی جا رہے ہیں. SIFC is performing good. جی یہ ایک اچھی چیز ہے. مطلب اس سے یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ بہتر چیزیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں جب جاتی تھیں ان کی کوالٹیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے واپس بھی آ جاتی تھی. ان سے فائدہ ہوا کہ جب یہ چیک کر کے چیز بھیجتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتی ہے, اس میں مزید پھر اس کی مانگ آتی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھا ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ اصل میں صحیح جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کریں اس میں, اس کی بہتری کے لیے. یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اگر سٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کسی وقت مشکلات کا شکار آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اجمل بلوچ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا اور آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ بھی ہم نے ابھی گفتگو کو کنکلوڈ اس کے اوپر کیا کہ باعثت قوم ہمیں اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے, ہمیں اپنی کچھ ریڈ لائنس جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے, ان کا تعین کرنا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر چند سالوں سے جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, ایک کنٹینیوس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, ایک کیوٹک سچویشن کا,
کا، اس کی وجہ سے جو ملک ہے، ہماری ریاست ہے، وہ معاشی طور پر بڑی کھوکھلی ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی جو قوت خرید ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کے اوپر بات کریں، ہم نے دیکھے کہ ہم پاکستان کو معاشی فرنٹ کے اوپر کیسے دنیا کے مقابلے کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنی نیرو پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر جو ہے کھوئے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی جو ایوانوں کے اندر جو ہے مسئلے حل کیے جائیں، تمام مسائل کا سیاسی حل نکالا جائے تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو۔ اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔